پاکستانی فوج نے صحافی ارشد شریف کی ہلاکت کے بعد ادارے پر ہونے والی تنقید کو بلا جواز قرار دیا ہے۔ فوج کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات میں ARY نیوز کے CEO سلمان اقبال کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ آج راولپنڈی میں DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور ISPR کے DG لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ معروف صحافی کو ملک سے نکلنے میں کس نے مدد فراہم کی اور یہ کہ ارشد شریف کی ہلاکت سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے۔ دوسری جانب کینیا میں قتل ہونے والے ارشد شریف کی نماز جنازہ آج فیصل مسجد میں ادا کی گئی، جس میں ان کے اہل خانہ، صحافیوں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے۔ اب ایک طرف سابق وزیر اعظم عمران خان کی لانگ مارچ کی کال ہے جو کل سے شروع ہو رہا ہے، اور دوسری جانب وفاقی حکومت اور ادارے بھی اس سلسلے میں بہت متحرک نظر آ رہے ہیں۔ کل مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی طرف سے ایک بیان میں کہا گیا کہ عمران خان کسی انقلاب کے لیے نہیں بلکہ اپنی مرضی کے آرمی چیف کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں، جبکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بدھ کو کیس کی ایک سماعت کے دوران کہا کہ کسی سے احتجاج کا حق چھیننا نہیں چاہتے، لیکن احتجاج قانون کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ وائس آف امریکہ کے ایاز گل اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے آج فوج کی طرف سے کی گئی اس پریس کانفرنس کے بارے میں اور اس کے بعد عمران خان کے لانگ مارچ کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ ایاز، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی پنڈت جو اس وقت اسلام آباد میں انالیسس دے رہے ہیں، عمران خان کا لانگ مارچ ہو سکے گا یا کوئی سمجھوتا ہو جائے گا؟ کل کی فیصل واڈا کی پریس کانفرنس اور آج DG ISPR اور DG ISI کے پریسر کے بعد پاکستانی سیاست کی شکل کیا بن رہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو پریس کانفرنس بڑی غیر معمولی پریس کانفرنس تھی، جس میں کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ISI کے سربراہ خود بھی موجود تھے کسی براہ راست اس قسم کی پریس کانفرنس میں، تو اس سے تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اگر اس لانگ مارچ کا کوئی مذاکراتی نتیجہ نکلنا تھا یا نکلنا ہے تو وہ تو اب خارج از امکان اس لیے ہے کہ آج تو بالواسطہ طور پر اس پریس کانفرنس میں اس شبے کا اظہار کیا گیا ہے کہ PTI جو عمران خان صاحب کی پارٹی ہے وہ کسی نہ کسی طرح اس پورے جو ارشد شریف کا قتل ہوا ہے اس میں ملوث پائی جاتی ہے ان کے بقول۔ تو اس کے بعد یہ تصور کرنا یا اس کی توقع رکھنا کہ یہ کوئی مذاکراتی اس کا نتیجہ نکل سکے گا وہ تو اب ممکن نظر نہیں آتا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ لانگ مارچ جس طرح عمران خان نے اعلان کر رکھا ہے اسی طرح وہ آگے چل پائے گا، اور یقیناً یہ اس کی وجہ سے جو ممکنہ ایک کشیدہ صورتحال ملک میں پیدا ہو سکتی ہے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس بھی دراصل انہی وجوہات کی وجہ سے کی گئی ہے کہ کسی طریقے سے ماحول کو ٹھنڈا رکھ کے یہ تاثر دیا جائے کہ پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا اس احتجاج کے حوالے سے یا دوسرے جو سیاسی معاملات ہیں ملک میں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو الزامات فوج کی اس پریس کانفرنس میں لگائے گئے ہیں، جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، PTI کی طرف سے کوئی رد عمل اس پر؟ PTI نے فوری طور پر دیکھیں، جیسے کل سے پچھلے 24 گھنٹے سے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، کل فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس ہوئی پہلے، وہ بھی سب کے لیے حیران کن تھی، اور آج صبح جب یہ DG ISPR اور DG ISI نے پریس کانفرنس کی ہے تو اس کے فوری رد عمل میں ہم نے جو بات کی ہے PTI کے رہنماؤں سے، انہوں نے تو اس کو مسترد کر دیا ہے، اور ان کا مقصد یہ تھا، کہنا یہ تھا کہ جو کل پریس کانفرنس فیصل وابڈا نے کی ہے اور جو آج کی پریس کانفرنس ہے، اس کا بنیادی مقصد کسی طریقے سے یہ جو لانگ مارچ ہے PTI کا اس کو سبورٹ کرنا ہے، اس کو نقصان پہنچانا ہے، جو کہ ان کے کہنے کے مطابق ان کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے اور لانگ مارچ ایز اٹ از چلے گا۔ تو کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے کل کا جو لانگ مارچ ہے اس کی کال ان کی جھنجھلاہٹ ظاہر کرتی ہے، ان کی اس وقت جو ایک فرسٹریشن ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں اس حوالے سے کیا رائے پائی جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو سیاسی بیانات ہیں، دونوں طرف سے دیے جا رہے ہیں، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے تاثر یہ دیا جائے کہ حکومت اپنے موقف پہ درست ہے اور جو PTI ہے ان کا لانگ مارچ وہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، لیکن اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ عمران خان اس وقت پاکستان کے کوئی بھی سروے اٹھا لیں آپ، جس سے بھی بات کریں تو پاکستانی سیاست میں اس وقت مقبول ترین وہ رہنما ہیں، اور اگر وہ لاہور سے دیکھیں، انہوں نے جو پچھلا مارچ ہوا تھا ان کا مئی میں، اس کے مقابلے میں یہ جو مارچ ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ملک کا جو سب سے گنجان آبادی والا صوبہ ہے پنجاب، یہ وہاں سے شروع کر رہے ہیں کیونکہ اس مرتبہ ان کی حکومت ہے وہاں سے۔ اگر وہ وہاں سے چلتے ہیں اور ہر شہر سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں
تو آئندہ 6 روز کے دوران جب یہ انہوں نے ٹائم مقرر کر رکھا ہے کہ یہ مارچ پہنچے گا اسلام آباد کے قریب یا اسلام آباد میں، ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ یہ تعداد اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ شاید حکومت کے لیے اس سے نمٹنا مشکل ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی صورت ایسی ہوتی ہے تو حکومت کے پاس جو آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو مدد کے لیے طلب کرنا تاکہ سویلین اداروں کی مدد کی جا سکے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو اس کو بھی انہوں نے رول آؤٹ نہیں کیا ہے۔ تو لگ ایسا رہا ہے کہ صورتحال جو اس وقت جتنی کشیدہ ہے اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر کمی ہوتی نظر نہیں آتی، پیسفل عمل سلوشن کا امکان دکھائی نہیں۔ یہی ڈیفرنٹ اوپینین اسی طرح سے جو اینالسٹ کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ ایاز، لیکن عمران خان اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں پھر اس حوالے سے؟ کوئی بنتی اوپینین نظر آتی ہے، کوئی ایسا کنسنسس ہے کسی سبھی تجزیہ کاروں کی طرف سے کہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں عمران خان؟ حکومت گرانا چاہتے ہیں، الیکشن لینا چاہتے ہیں، یا جس طرح سے نواز شریف کی جو اسٹیٹمنٹ تھی؟ دیکھیں، ایک ہی نقطہ ہے ان کے تمام جو پریس کانفرنسز انہوں نے اب تک کی ہیں، جو تقاریر کی ہیں، جس طرح انہوں نے آکسفورڈ یونین کی سے بھی خطاب میں 2 روز قبل کہا ہے کہ ان کا مقصد ہے کہ ایک وقت قبل از وقت انتخابات ہونے چاہیے تاکہ یہ طے پا سکے کہ اس وقت جو پاکستان میں حکومت ہے آیا اس کو عوام کی حمایت حاصل ہے یا نہیں، کیونکہ ان کے بقول اگر ایسا نہیں ہوتا تو پاکستان کو آئندہ چل کے نہ صرف سیاسی استحکام، عدم استحکام مزید اس میں اضافہ ہوگا بلکہ اقتصادی مشکلات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایاز، ایک چیز اگر میں ایڈ کرتا چلوں، اس پہ بھی ہم اس اینگل سے بھی کور کر لیں وقت کی کمی کی باعث، فوج کی پریسر میں آج جو ہے سائفر کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے تھے، لیکن حکومت نے اس کی ڈیٹیلز کو پبلک نہیں کرنے دیا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کو پبلک نہ کرنے کی؟ دیکھیں، یہ تو فوج نے اپنے لیے مشکل پیدا کر دی ہے یہ بیان دے کر، کیونکہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس 2 مرتبہ ہوا ہے اور جس کی بنیاد پہ امریکی حکومت سے باضابطہ طور پر احتجاج بھی کیا گیا ہے، اس کی بنیاد وہی سائفر تھا اور اسی میں جو باتیں کہی گئی تھی۔ اب اس کے اوپر یہ کہنا کہ یہ ایک بے بنیاد اور فیبریکیٹڈ قسم کا تھا، یہ تو بڑا حیران کن آج کا بیان تھا فوج کی طرف سے۔ اور لب لباب اس پریس کانفرنس کا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ جو کنسرنز ہیں اس وقت پاکستان میں خاص طور پر صحافیوں کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے اور سوالات اٹھ گئے ہیں، کیونکہ جو ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ارشد شریف کے اوپر یہ جس کو بھی اس میں ملوث کیا جائے، لیکن اس کے اوپر ملک چھوڑنے سے قبل 16 مقدمات تھے جس میں زیادہ تر ان پہ غداری کے الزامات لگائے گئے تھے۔ یہ سوال آج پریس کانفرنس میں کسی نے نہیں اٹھایا کہ وہ 16 مقدمات کس نے درج کیے ارشد شریف کے خلاف جو اس کی ملک سے فرار کی بنیاد بنے۔ تو میرے خیال میں اس پریس کانفرنس نے تو صورتحال کو اور بھی پیچیدہ کر دیا، اور جب اگر حکومت ایک کمیشن بنا کے اس کی تحقیقات کرنا چاہ رہی ہے تو اس سے پہلے ہی اگر آپ طے کر لیتے ہیں کہ اس میں کون کون ملوث ہو سکتا ہے، تو وہ جو کمیشن تحقیقات کرے گا وہ تو آلریڈی اس پہ ایک سایہ ایسا پڑ چکا ہے کہ شاید سوال اٹھ سکتا ہے۔ بہت شکریہ ایاز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد